احسن رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا کہتے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب نے مذمت کی ہے جو یمن کی صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ احسن بھائی. جہاں تک یمن کی صورتحال ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ اس ٹائم بہت نازک دور سے گزر رہی ہے، اور خطے میں تمام جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ تمام اس وقت جو ہے وہ ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کئیوں کے اندر جنگ نہیں ہو رہی، اور جن کے اندر جنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ انسرجنسی ہے اور دہشت گردی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اس سارے سینیریو میں پاکستان، جیسا آپ نے ابھی اپنی انٹرو میں کہا کہ جو آگ لگ رہی ہے وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اس میں اس شر میں سے خیر کا پہلو یہ ڈھونڈتا ہوں کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے اگر کوئی ایک کنٹری کھڑا ہوا ہے تو پاکستان ہے. اور پاکستان اس وقت چاہے اس کی سیاسی قیادت ہو چاہے اس کی وہ ملٹری قیادت ہو، وہ مل کے کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر جو ہے وہ اس جنگ کو نہ پھیلنے دیا جائے، بلکہ جو امریکہ اور ایران کی جانب سے جو آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے اس میں بھی ہماری لیڈرشپ نے کلیدی کردار ادا کر کے کسی حد تک جسے کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت مقدس جو ہے وہ ملک ہے، اور وہاں جو مقدسات ہیں وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یمن میں حوثی بازگیوں کا حملہ، تو یہ سارے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر مسلمان اس ٹائم جو ہے وہ کس اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر اسرائیل ہمیں جو کہ حقیقی بات ہے کہ وہ لڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کے اعلیٰ کار کیوں اچھا، حوثی قبائل جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جو دارالحکومت صنعا ہے وہاں پر سعودی جو فورسز ہیں انہوں نے اٹیک کیا، ان کا جو مین جو ایئرپورٹ ہے، اور چونکہ انہوں نے اٹیک کیا اس لیے انہوں نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی. جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہاتھ کار فرما ہے مسلمانوں کو، چاہے وہ جو بھی جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہوں، انہوں نے اس کو دیکھنا ہوگا، اور کم از کم آپس میں اس وقت جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد سے رہ کے مسلمان کنٹریز اس جو جنگ کا ماحول ہے اس سے نکل سکتی ہے. اور ظاہر ہے یہ صرف ان کنٹریز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ان کی عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر مہنگائی ہے تو وہ تمام کنٹریز میں جائے گی، اگر وہ بے روزگاری ہے تو تمام کنٹریز میں جائیں گی، ہلاکتیں ہوں گی تو تمام کنٹریز میں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت تمام کنٹریز کو، اور اسپیشلی جو ہماری عرب کنٹریز ہے، کیونکہ ان کا ایک ماضی رہ چکا ہے، اس سے پہلے ایران عراق جنگ کا ایک ماضی رہ چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایک نقطہ نظر کا بھی ڈفرنس آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ڈفرینسز کو ختم کرتے ہوئے ہمیں ایک قرآن کے اوپر کٹھے ہوتے ہوئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کٹھے ہوتے ہوئے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اس ٹائم اپنی ان قوتوں کو دیکھنا چاہیے جو اسلام کے خلاف ہیں. جب وہ ہمیں مارنی آ رہی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ کس کو مار رہی ہیں، وہ مسلمان کو مار رہی ہیں. تو مسلمانوں کو اس وقت جو ہے نا وہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے، اور پاکستان کی ریاست انشاءاللہ تعالی اس آگ پہ جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جلدی کر لے گی. شبیر سیال صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی رضوی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے جی. سب سے پہلے تو میں اس کو انڈوز کرتا ہوں، اس میں ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جس کو مانا نہ جائے. دوسرا یہ ہے، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ